بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، امید کرنے ہیں تک ٹھیک ٹھاک ہو تو اللہ تعالیٰ نے حفظ و ایمان کو جناب سر آتا ہے نا آئے ہیں لاہور بزرگوں نے ختم سی چالیے نا اس لیے مناسبت اج تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میری بیک صاحب تکی سکنے ہو بچے لگے نے صفائی کرنے واسطے نہ لکھا پائی ہے گلی ساری صاف کر سن نہیں جناب ساری صفائی کی ہے پورے گلی نہیں بچے نہ لگے تکی سکنے ہو بڑا گند سی اتنے ساری صفائی کی ہے اتنے آسان تمبو شمبو کا اتنے سارا کھانے پینے کا بندوبست کرسا ان شاء اللہ۔ بریانی کیا والی ہے دوسری یہ رب فرماتا ہے آزماتے ہیں کہاں کہاں آزماتے ہیں ہم اپنے بندے کو خوف دے کر آزماتے ہیں۔ خوف کئی طرح کا ہوتا ہے، مال کے جانے کا، جان کے جانے کا، نقصان کا، بے عزتی کا، دیگر۔ رب فرماتا ہے کہ ہم آزماتے ہیں، اللہ ہمیں خود یہ بات ارشاد فرما رہا ہے خوف دے کر۔ ابھی ہمارے ساتھ ہمارے سے چلے گئے، رب تو آزما رہا ہے، جانا تو سبھی نے تھا نا، ہر ایک نے جانا ہے، ہر ایک جو بنا ہے وہ ٹوٹے گا، جو آیا ہے وہ جائے گا۔ پھر بندہ پریشان کیوں؟ بندہ پریشان اس لیے ہے کہ جیسا وقت میرا گزرا ہے کہیں میرا رب میری پکڑ ہو۔ کسی نے خوب لکھا عدل کریں تا تھر تھر کمپنیاں فضل کریں تا بخشے جاون میں جیوی اب یہ آزمائش کیا تھی؟ بندے نے کہا مجھے پتہ نہیں چلا کب اسرائیل آیا، کب اس نے آگے پیغام سنا۔ اللہ فرماتا میں نے تمہیں پیغام بھیجا ہے۔ کیسے؟ کہ تیرے گھر سے فلاں جب گیا تو یہ تیرے لیے بھی پیغام تھا، یہ تیرے لیے بھی پیغام تھا کہ بھئی ہو جا رہا ہے، رہنا تو نے بھی نہیں۔ یہ سنا ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہتے ایک دن کا بچہ تھا جی، ایک سانس لیا ہے، ایک سانس لیا ہے اور دنیا سے چل بسا۔ ایسا بھی ہے اور ایسا بھی ہے کہ اس نے 80-90 سال گزارے۔ کئی دفعہ تو یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ بندہ خود کہتا ہے مالک اب تو مجھے بلا لے، اب میرا وجود اس دنیا کی صحبتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ فرمایا ہم آزماتے ہیں۔ اب رزق دینے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ جب رزق میں وہ فراوانی دے رہا تھا، میں کبھی مسجد نہیں گیا، کبھی میں نے مصلی نہیں بچھایا، کبھی میں نے سجدہ نہیں کیا کہ مالک میری اوقات سے بڑھ کے جو میں سمجھتا ہوں میری اوقات ہے اس سے بڑھ کے تو مجھ پہ عنایات کر رہا ہے، مالک تیرا شکر ہے۔ میں کبھی نہیں گیا۔ یہ بھی آزمائش تھی، یہ بھی آزمائش تھی۔ اور پھر رب نے چاہا کہ میں نے اتنی عنایات کی، میں نے صحت دی، میں نے شہرت دی، میں نے رزق دیا، میں نے علم دیا، میں نے مکان دیا،
میں نے کاروبار دیا، میں نے نام دیا، میں نے شہرت دی، میں نے اتنا کچھ دیا ہے، میرا بندہ اب کیا کرتا ہے؟ تھوڑی سی رزق میں کمی کر دی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں بھاگا، میں مولوی صاحب کے پاس چلا گیا، میں پیر صاحب کے پاس چلا گیا، میں عامل کسی کے پاس چلا گیا، میں کہا جی میرا تو کاروبار ہی رک گیا، 3 مہینے ہو گئے نے۔ وہ یار تجھے وہ 40-45 سال فراوانی سے دیتا رہا، تو نے شکر ادا نہیں کیا، اگر اب اس نے تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا ہے تو بھاگا ہے۔ جب اللہ آزما رہا ہے وہاں پہ قاری صاحب کی پڑھائی کیا کرے گی، پیر صاحب کا تویز کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر بندہ یہ بات سوچ لے کہ یہ میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے۔ ہاں ایک صورت ہے، اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، جب اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے محبوب کے دروازے پہ چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے کیا کرو؟ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تم آ کے وہاں پر مجھ سے مغفرت مانگو اور میرا محبوب تمہاری سفارش کر دے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم مجھے توبہ قبول کرنے والا رحیم پاؤ گے۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے، اب ایک بندے کے پاس وسائل نہیں ہے مدینہ شریف جانے کے لیے، مدینہ شریف جانے کے لیے وسائل نہیں ہے، لیکن اس میں 2 صورتیں، ایک تو ہے کہ اس کے ایمان کا، یقین کا معیار اس قدر بلند ہو کہ یہیں پر مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ پڑھے اور کہے کہ سونا آپ کو خدا نے فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل میں دروازے سے بھیجوں گا انہیں جھڑکنا نہیں، تو محبوب میرے لیے دعا فرما دے، میری سفارش فرما دے۔ ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اب مدینہ جا نہیں سکتا تھا لیکن محبوب کے دروازے پہ جانے کا حکم ہے کہ محبوب کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ اب ہم پہلے پھر یہ تلاش کریں گے کہ محبوب مدینے کے علاوہ کہاں ملتے ہیں۔ محبوب وہاں ملتے ہیں جہاں پہ احکامات شریعت ملتے ہیں، کوئی پیری شریعت کے باہر نہیں اور کوئی علماء میں سے کوئی عالم طریقت کے باہر نہیں، جہاں پر دونوں چیزوں کا اکٹھ ہوگا محبوب کی جلوہ گری وہی نظر آئے گی، جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ تو اللہ تو آزما رہا ہے، ہاں اللہ کے نیک بندوں کے دعا کرنے سے اللہ مشکلوں کو ٹال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا امتی 100 بندے کا قاتل ہے، بخشش کی تلاش میں نکلا، جو بندہ ان کی شریعت جانتا ہے وہ کہتا ہے بھی تیری بخشش نہیں ہوگی، تو قاتل ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ نہیں کوئی تو ایسا دروازہ ہے جہاں پہ جاؤں میری بات بنے گی۔ تو اتنے میں ایک کو صوفی ملتا ہے، وہ کہتا ہے وہ فلاں بستی میں چلا جا، وہاں پہ ایک اللہ والا رہتا ہے، اگر وہ تیرے لیے دعا کر دے تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اگر وہ اس کے پاس کوئی ایسی بک نہیں ہے کہ وہ کہے گا جی چلان پر دے دے تو فارغ ہے، ایسا کچھ نہیں، اس کے پاس ایک ہی اختیار ہے، وہ مانگنے کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں مجھ سے مانگو، جب بندہ مشکل میں اس سے راحت مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، رزق کی تنگی میں اس سے رزق مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، پریشانی میں بہت سارے مسائل ایسے ہم تو وہاں پر جا کر صرف اللہ سے مانگتے ہیں، ان کی سفارش ہوتی ہے۔ کوئی علی حجویری کے آستانے پہ چلا جائے، یہاں حضرت بابا قطب شاہ ولی سرکار یہاں موجود ہے، ان کے آستانے پر چلا جائے، وہاں پہ جا کے مانگنا خدا سے ہے، انہیں سفارش کے لیے عرض کرنا۔ آخری بات، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ ایک آزمائش کا تعلق ہماری دنیاوی ضروریات کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق ہماری دینی ضروریات کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ کوئی آ گیا، اس نے کہا حضور پر درود پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے جی، پہلے اس کی دلیل لاؤ۔ انہوں نے کہا یار اپنے محبوب سے پڑھنا ہے، تیرے کو پوچھ کے پڑھنا ہے، اپنے خدا سے، ایسے نہیں ایسے مانگو۔ انہوں نے کہا اپنے خدا سے مانگنا نا، جو مجھے آتا ہے میں اس طرح مانگوں گا، ہاں
جو مانگنے والے ہیں، جن کو طریقہ سلیقہ آتا ہے، ان کے پاس بیٹھا کرو۔ بزرگ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایسے مانگو جیسے بچہ اپنے والدین سے مانگتا ہے۔ اس نے کہا نا میں نے سلنٹی کا پیکٹ لینا ہے، اب والدین ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اس نے کہا میں نے لینا ہے، وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا، لیٹیاں مارے گا، کہیں گے انہوں لے کے دو، چپ کراؤ۔ یا وہ گدا گر، وہ فقیر جو دروازے پہ آتا ہے اور کھڑا ہے اور بار بار کہی جا رہا ہے تیرے گھر والوں دی خیر، تیرے کاروبار دی خیر، تیرے مال جان دی خیر، تیرے اپنیاں دی خیر، تیرے نیڑے والوں دی، ایک ایک کا نام لے لے کے وہ دعائیں دے رہا ہے۔ اہل خانہ کہتے ہیں یار یہ خالی نہ جائے، اس کا انداز بہت اچھا ہے۔ اسی طرح رب سے جب مانگنا ہے، ہم نے دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو مانگنا ہے گڑ گڑا کے کہ مالک ہم آ گئے، گناہ کر لیے ہیں نا، اب کیا کریں، معافی تو چاہتے ہیں، ہو گئے، اب تو ہمیں معاف کر دے اور آئندہ کے لیے ہدایت عطا فرما۔ دوسرا، مالک تیرے پیاروں کے دروازے کی دوسرا وسیلے سے، سیدہ فاطمہ کے دروازے کی برکت سے، اپنے محبوب کے وسیلے سے، اللہ فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، میری طرف متوجہ ہونے والوں، میرے پاس آنے والوں، میری طرف وسیلہ لے کر آنا، وسیلے کے بغیر نہ آنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس بندے کا بڑا حیا کرتا ہے جو وسیلے کے رستے آتا ہے۔ آپ کا میرا کوئی دوست ہو اور کوئی بندہ میرا یا آپ کا ریفرنس لے کر اس کے پاس چلا جائے، میں نے یہ کام میں کروانا چاہتا ہوں، میرا اپنا اچھا تعلق نہیں ہے، لیکن وہ دیکھنے والا یہ تو دیکھے گا نا آیا کس کے پاس ہے، وہ اسے چائے اسے نہیں پلا رہا، وہ اس تعلق کو پلا رہا ہے، اس کی عزت نہیں کر رہا، وہ اس تعلق کی عزت کر رہا ہے۔ تو یہ ہمیں مانگنے کا ایک طریقہ سلیقہ میرے رب نے عطا کیا ہے۔ اور یہی نہیں کہ ابھی پچھلی رات گزری ہے شب برات کی، کچھ میں ہی رب معاف کرتا ہے، نہ آپ ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، آخری سانس تک آپ کے پاس میرے پاس یہ مہلت ہے۔ رات کو اٹھ جایا کرو، اس اٹھنے کی عادت ڈالو، آپ کے بچے بھی دیکھ کے آپ کو اٹھیں گے، وہ دیکھیں گے ہمارا ابا رات کو اٹھ کے تلاش کیا کرتا ہے، مصلی بچھا لیتا ہے، اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو گیا، اب وہ زارو قطار روئی جا رہا ہے، اپنی اماں سے پوچھے گا وہ بچہ کہ اماں میرے ابے کو ہوا کیا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے، کیونکہ باپ اولاد کا ہیرو ہوتا ہے۔ اماں بتائے گی بیٹے یہ اپنے مالک کے حضور کھڑا ہے، اپنے مالک کے۔ اماں وہ کون ہے؟ اب یہاں سے بات شروع ہو گئی، اب اماں بتائے گی وہ تیرا خالق بھی ہے، وہ تیرا مالک بھی ہے، وہ تیرا رازق بھی ہے، وہ تجھے بخشنے والا بھی ہے، وہ تجھے عطا کرنے والا۔ اب اماں بتائی جا رہی ہے اور وہ باتیں بچوں کے ذہنوں میں نقش ہو رہی ہیں۔ اب بچوں کو سمجھ آ گئی کہ جب مشکل گھڑی آئے گی میں نے کیا کرنا ہے، میں نے مصلی بچھانا ہے، اس کی بارگاہ میں آ جانا ہے۔ جب میں غلطی کر لوں گا میں نے کیا کرنا ہے، میں نے آ کے ہاتھ اٹھانا ہے۔ یہ ہمیں طریقہ ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے۔ دعا ہے اللہ اس محفل پاک کو اشارے سوال قبول فرما کے بزرگوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ختم شفا پڑھیں گے، میں پڑھوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ذوالجلال پیارے اللہ تیرے پاک کلام کو تلاوت کیا ہے کلمات کہے ہیں اہتمام کیا ہے پیارے اللہ قبول فرما آقا و مولا ملجا و مابا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شان کے لائق ہے اس طرح ان کے دربار گور پاک میں پہنچا حضور کے تصویر سے تمام انبیاء و مرسلین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء اعظام حفاظ قرآن مشائخ محدثین مفسرین محققین مجتہدین غازیان صالحین شہداء حضرت آدم شفیع اللہ علیہ السلام سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک جتنے مسلمان مرد عورتیں بچے بچیاں اس دنیا پہ آئے ہیں آئیں گے سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص کا ثواب مرحوم کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے کریم اللہ با تقاضا بشریت غلطیاں کوتاہیاں معاف کرنا پیارے اللہ تو اس پر قادر ہے پیارے اللہ قبروں کو حد نگاہ تک وسیع کر دینا قبر کو نور سے بھر دینا قیامت تک کے لیے ٹھنڈا کر دینا حضور کا دامن شفاعت اور حضور کا ساتھ نصیب کرنا پیارے اللہ حضور علیہ السلام کا صدقہ قبر کے منازل کو آسان کرنا پیارے اللہ حشر کے منازل کو آسان کرنا اے پیارے اللہ کلمہ دے 10,000 سورہ فاتحہ قبول تو 10,000 پیارے اللہ جو کلمہ کلام پڑھ کے میرے ملک کیا گیا کلمہ شریف درود شریف سورہ اخلاص سورہ یاسین سورہ الرحمن ملک سورہ الضحیٰ عالم نشرہ 3 سورہ قدر عصر فیل قریش معون کوثر کافرون سورہ نور تبت یدا اخلاص فلق ناس درود تاج درود لکھی عہد نامہ آیت الکرسی 131 مرتبہ پارے پڑھے گئے سورہ فاتحہ 1710 مرتبہ سورہ اخلاص یاسین سورہ ملک سورہ واقعہ بسم اللہ شریف درود پاک اور پیارے اللہ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی یاسین سورہ ملک جہاں سے پڑھا گیا جو پڑھ کے میرے ملک کیا گیا جو لکھ کے دیا گیا پیارے اللہ تجھ سے کچھ مخفی نہیں ہے پیارے اللہ غلطیاں کوتاہیاں کمیاں معاف فرما کے اس کو قبول فرما دے پیارے اللہ حضور کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور کے توسل سے مرحوم تک درجہ بدرجہ سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے کریم اللہ اہل خانہ کے اور حاضرین محفل کے جتنے اعزاء قربا حقدار امیدوار محلے دار دنیا سے چلے گئے ہیں کریم اللہ سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے پیارے اللہ حضور کا قرب نصیب کرنا پیارے اللہ حضور کا قرب نصیب فرما اے پیارے اللہ قریب گھر کے شرازے کو بکھرنے سے بچا لینا پیارے اللہ خزانہ غیب سے عطا کرنا اے کریم اللہ تو گھر والوں سے راضی ہو جا وہ تیری رضا پہ راضی ہیں اے کریم اللہ تو ان سے راضی ہو جا اے پیارے اللہ کریم حضور علیہ السلام کا صدقہ اس محفل پاک کو قبول فرما اسے صالح ثواب کو قبول فرما مرحوم کی بخشش کا ذریعہ بنا جتنی پریشانیاں جتنی ٹینشنیں لے کر ہم پیارے اللہ آئے بیٹھے ہیں
کریم اللہ تجھے تیرے محبوب کے مکھڑے کا واسطہ اس محفل پاک کی برکت سے ان سب کا حل فرما دے، سب کو آسان فرما دے پیارے اللہ، سب کو آسان فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی صحبہ اجمعین۔ چلو نا ادھر بیٹھو نا، اٹھ گئے ہو، بیٹھو اپنی سیٹ جا کے بیٹھو۔ آہو کیا لینا ہے؟ کھان لینا یہ میں ٹھیک ہے۔ یہ آپ وہی صاحب آ گیا نا کہ یہی دینا ہے، چاہے آپ جو مرضی دیں۔ وہی کیا نا سب سے آگے کسی لڑکی لینی ہے کہ نہیں لینی۔ رات 2-3 بجے کا ٹائم ہوگا نا، بچہ اٹھ کے ضد کر لیں اور تجھے سو کے بھی ہاتھ اور میں تو ترو کے پچھلے بار شادی کے گیا جس کے ساتھ دلی وابستگی بھی زیادہ ہے۔ یہاں لاہور سے وہ بچے گئے ہیں وہاں پہ گاؤں میں، لاہور گاؤں میں آج بھی ماحول ہے۔ انہوں کہتا بھائی گل سن، تینوں اگوں جدو پتہ پہ لگتا ہے بھی تیرا حج قبول نہیں ہے، تینوں اگوں جواب ملتا پیا جلالے چ آ گیا سارا دا رد کر دیتا۔ پھر انہیں اتنے ہی کھڑے انہوں کھڑیا، انہیں کہا یار تو گل کر لی کہتا مینوں ایک گل دس، مینوں او بوا دس اے چھڑ کے جی ماما کے پاس ماما کے پاس